شہداء، کئی شہداء، کئیوں کی لاشیں مصطفیٰ نے ہاتھوں سے اٹھائیں، حضور نے خود دفنایا، کئیوں کی قبروں میں حضور اترے، کئیوں کی میرے رسول نے نماز جنازہ ادا فرمائی. لیکن میں نے بڑی کوشش کی کہ میں ذخیرے احادیث کو تلاش کروں. مجھے سید الشہداء کا لقب دو عظیم ہستیاں حاصل کرتی ہوئی ملی ہیں. زبان رسول سے جنہوں نے سید الشہداء کا لقب حاصل کیا ہے، ان میں ایک میرے نبی کا چچا ہے اور دوسرا میرے نبی کے چچا کا بیٹا ہے، جنہیں حضور نے اپنی زبان سے سید الشہداء قرار دیا. میں آج انشاءاللہ العزیز ثابت کروں گا کہ حسین شہید اعظم ہے. کیا کروں گا؟ ثابت کروں گا کہ حسین شہید اعظم ہے. سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ حضرت امیر حمزہ میرے نبی کے چچا ہیں، جس جنگ میں شہید ہوئے. کیا اس جنگ میں یہ اکیلے شہید ہیں؟ بولتے جائیے نا. نہیں، 70 شہداء ہیں ان کے ساتھ. تو برادران اسلام پھر یہ اکیلے شہید کیوں؟ اکیلے شہید اعظم کیوں؟ اس بات میں ہم نے غور کرنا ہے. سب سے پہلے المستدرک علی الصحیحین میں اللہ کے نبی نے فرمایا، ہم جابر رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی قال سید الشہداء حمزہ بن عبد المطلب، میرے نبی نے فرمایا سارے شہیدوں کا سردار عبد المطلب کا بیٹا میرا چچا امیر حمزہ ہے. توجہ ہے سب کی؟ کیا یہاں کٹ لگ گیا کہ اس کے علاوہ دھرتی پہ اور کوئی شہید اعظم نہیں ہو سکتا؟ میرے نبی نے فرمایا نہیں. وَرَجُلٌ قَامَ إِلَىٰ إِمَامٍ جَائِرٍ فَأَمَرَهُ وَنَهَاهُ فَقُتِلَ. اور وہ بندہ بھی شہید اعظم ہوگا جو ظالم حکمران کے سامنے ڈٹ جائے، فَأَمَرَهُ وَنَهَاهُ، اسے حق کی دعوت دے، اسے گناہوں سے روکے، اسے برائیوں پہ ٹوکے، اسے راہ حق پہ چلنے کے لیے مجبور کرے، اور اسی جرم کی پاداش میں فقتل، شہید ہو جائے، وہ بھی شہید اعظم ہے. ویسے یہ بڑا عمومی قسم کا انعام ہے کہ جو ظالم بادشاہ کے سامنے کھڑا ہو جائے پھر وہ کلمہ حق کہے. اب یہ ثابت کرنا بھی ایک معنی رکھتا ہے کہ کیا جو کھڑا ہوا وہ واقعی ظالم کے خلاف کھڑا ہوا یا کسی اور چکر میں کھڑا ہوا؟ مہربانی کریں گے آپ. کسی نے اس کو ویسے ہی پکڑ کے کھڑا کر دیا. وہ جابر بادشاہ بھی تھا یا نہیں؟ اس نے اس کو کلمہ حق کہا بھی یا نہیں؟ اس کی نیت کیا تھی؟ معاملہ کیا تھا؟ ان چیزوں کو ثابت کرنا بڑا مشکل ہے. لیکن جب معاملہ حسین بن علی کہا جائے، ہمیں وہاں اپنی عقل دوڑانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس وقت کا جب ان کا قیام ہے، اس بادشاہ کا ظالم ہونا بھی رسول نے بیان کیا اور حسین کے شہید اعظم ہونا بھی حضور نے بیان کیا. لیکن وہ تو چلے بعد میں ہم بات کریں گے. ہم تھوڑا سا اس زاویے کو دیکھیں گے اور اس زاویے فکر سے ہم سوچیں گے کہ 70 میں صرف اکیلے سیدنا امیر حمزہ ہی سید الشہداء کون؟ انتہائی معذرت کے ساتھ استغفر اللہ استغفر اللہ، کہیں برادریزم تو نہیں ہے؟ استغفر اللہ میں سمجھانے کے لیے نا کہ جی چونکہ چچا تھے تو ان کو یہ لقب دے دیا اور باقیوں کو چھوڑ دیا. کیا کوئی ایسا کانسیپٹ تو نہیں ہے؟ لہذا ہم نے جانچنا ہے، دیکھنا ہے کہ شہید اعظم اسلام کی نظر میں کون ہوتا ہے. اب
ہم جنگ احد پہ دیکھیں گے. مہربانی میں بہت جو ہے نا کوشش کروں گا کہ میں آج آپ کو مطمئن کر کے اٹھاؤں. اب ہم نے دیکھنا ہے میدان احد میں کہ امیر حمزہ کی وہ کون سے خاص گیٹس تھے، اوروں کے مقابلے میں وہ کیا انداز تھا کہ حضور نے انہیں سید الشہداء قرار دیا. کیوں کہ یہ کوئی سیاسی لیڈر نہیں ہے کہ جو برادری ازم کو فروغ دے گا. رب کعبہ کی قسم ہے آمنہ کے لال سے زیادہ حق پرست اس دھرتی پہ کوئی آیا ہی نہیں، ممکن ہی نہیں. لہذا آنکھیں بند کر کے ہم نے ان چیزوں کو، ہم ویسے بھی مومن اور مسلمان ہیں، ہماری آنکھیں حضور کی ذات پر بند ہیں. اس لیے ہم نے ان تمام شہداء کو جب تقابل میں دیکھا تو یہ چیز احادیث، تاریخ اور سیرت کی کتابوں سے واضح طور پر سامنے آئی کہ بڑے لوگوں نے وہاں جنگ لڑی، پر جو دلیری امیر حمزہ کی تھی وہ اوروں کے حصے میں نہیں آئی. مہربانی. اچھا، پوائنٹ 1 کہ سب سے دلیر تھا امیر حمزہ. اور ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھوں، جو جتنا بڑا صابر ہوتا ہے وہ اتنا بڑا دلیر ہوتا ہے. اس مقدمے کے جملے کو آپ سنبھال کے رکھیے گا کیونکہ آگے چل کر آپ کو بڑا کام آئے گا جب میں اس سے استدلال کروں گا. تو دلیر کون ہے جناب؟ جس دلیری کا مظاہرہ حضرت امیر حمزہ نے کیا میدان احد کے اندر. اللہ جدھر جا رہے ہیں تلوار چل رہی ہے، پشتوں کے پشتے لگ رہے ہیں، بھیڑ بکریوں کی طرح آگے سے اس شیر خدا کے سامنے، شیر مصطفیٰ کے سامنے بھاگ رہے ہیں مشرک. تو جتنا دلیری کا مظاہرہ حضرت امیر حمزہ نے کیا اتنا اور کسی کے حصے میں نہیں آیا. نمبر 2، سارے شہید تھے پر ان شہیدوں میں جتنا زیادہ محبوب حضور کو امیر حمزہ تھا اتنا اور کوئی نہیں تھا. باقی بھی شہداء تھے، تیسری صورت میں باقی بھی شہداء تھے، لیکن ان میں سے جتنی زیادہ قرابت امیر حمزہ کی حضور کے ساتھ تھی اتنی اور کسی کے ساتھ نہیں تھی. آپ میرے نبی کے رضائی بھائی بھی ہیں، سگے چچا بھی ہیں. اچھا، کتنی چیزیں ہو گئی؟ چوتھی، شہید تو سارے ہوئے پر جتنا درد، جتنی تکلیف، جتنے ظلم کا سامنا جناب امیر حمزہ نے کیا اتنا اور کسی کے حصے میں نہیں آیا. اسلام لانے سے قبل یزید کی دادی ہند بن عتبہ نے آپ کی شہادت کے بعد بھی جناب امیر حمزہ کو بخشا نہیں. آپ کے سب سے پہلے اعضاء کاٹے. مسلمانوں توجہ کرنا، انگلیاں کاٹی، ناک کاٹا، آنکھیں نکالی، ہونٹ کاٹے، کانوں کو کاٹا. اب پھر بھی دل ٹھنڈا نہیں ہوا، پیٹ چیرا، کلیجہ نکالا، پھر بھی اس کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا. اس کلیجے کو نکال کے چبایا، پھر بھی غضب ٹھنڈا نہ ہوا. پھر ان کٹے ہوئے اعضاء کا ہار بنایا، اپنے گلے میں لٹکایا، پھر بھی غضب ٹھنڈا نہیں ہوا. تو اس نے بالآخر آگ پہ ان اعضاء کو بھونا. اب میرے مصطفیٰ چچا کی لاش کو پٹا پٹا دیکھا. تصور کر سکتے ہیں کہ جس سے حضور لپٹ لپٹ کے پیار کرتے ہو، جس سے حضور بھائیوں والا پیار بھی ہو اور چچا والا پیار بھی ہو، وہ کتنا حضور کو پیارا تھا. اب جب اس پیارے کی لاش کی یہ حالت میرے حضور نے دیکھی ہوگی تو قلب رسول پہ کیا گزری ہوگی. اس لیے حضور اتنے افسردہ ہوئے، دھیان رکھیے گا، حضور اتنے افسردہ ہوئے کہ جب لاش کو دفنا کے حضور واپس مدینے کے اندر آئے تو اہل مدینہ کے شہداء میں سے بنی عبد اشل کے شہداء پر اس کے گھر والیاں رو رہی تھی، یاد کر رہی تھی، میرا ویر تو بڑا سونا سے. جیسے عورتوں کے بہن ہوتے ہیں، عورتوں کے
لاڈ کی محبت کی داست یادیں ہوتی ہیں. میرے بابا تم بڑے پیارے تھے، ہزاروں لاکھوں میں ایک تھے. میرا نبی مدینہ منورہ میں بنی عبد اشل کے گھروں کے قریب سے گزرے، مسلسل عورتوں کے رونے کی آوازیں میرے نبی کے کانوں میں آتی رہیں. میرے آقا مدینہ منورہ میں جب اپنے گھر میں پہنچے، میرے مصطفیٰ نے فرمایا او بنی عبد اشل کے شہیدوں پر رونے والیاں تو موجود ہیں، افسوس میرے چچا میرے حمزہ پر تو رونے والا بھی کوئی نہیں ہے. جن صحابہ کے سامنے میرے نبی پاک نے یہ جملے بولے وہ دوڑے دوڑے گھروں میں گئے. بند کرو رونا، ختم کرو رونا، سارے دوڑو رسول اللہ کی حویلی میں جاؤ اور وہاں جا کر امیر حمزہ کو یاد کر کے رو. برادران اسلام، پورے مدینے کی عورتیں مدینہ منورہ میں رسول اللہ کی حویلی میں جمع ہو کر وہ جو پہلے کہہ رہی تھی اپنے بھائی بیٹے کو خراج تحسین پیش کر رہی تھی، تیرے جیسا سونا کوئی نہیں، تیرے جیسا تگڑا کوئی نہیں، تیرے جیسا پیارا کوئی نہیں، اب وہ عورتیں بیٹھی ہیں اور میرے نبی کے چچا کو خراج عقیدت پیش کر رہی ہیں. حضور سن رہے ہیں اور حضور کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں. بڑی دیر یہ عورتیں روتی رہیں. پھر اللہ کے نبی اچانک آرام فرما ہوئے، بیدار ہوئے تو میرے نبی نے عورتوں کو واپس بھیجا. اب تم جاؤ گھروں کو. اور اللہ کے نبی نے ان کے لیے رحمت کی دعا کی، گھروں کو واپس جاؤ، لیکن آج کے بعد اس طرح سے کسی اور پہ نہ رونا. اس کا مطلب یہ کہ میرے نبی نے گویا کہ بتا دیا شہید تو بڑے ہوں گے، پر جس ظلم و ستم کا سامنا آج میرے چچا میرے حمزہ نے آج میری آنکھوں کے سامنے کیا، ایسا کسی نے میری موجودگی میں کبھی نہیں کرنا. برادران اسلام، یہ ہیں جناب حضرت سیدنا امیر حمزہ. اب یہ خاص ریزن ہے کہ ان کی چند وجوہات، جس میں سب سے بڑی وجہ کہ انہوں نے بہت زیادہ ظلم و ستم کا مقابلہ کیا اور سامنا کیا، اس وجہ سے ان کو سید الشہداء کا لقب ملا. میں جلدی جلدی آگے بڑھ رہا ہوں. دوسرا، شہید اعظم کنز العمال کے اندر حدیث شریف موجود ہے کہ سید الشہداء جعفر بن ابی طالب، علی مولا علی کے بھائی حضرت سیدنا جعفر بن ابی طالب، جنہیں جعفر طیار کہتے ہیں، یہ غزوہ موطا میں گئے. اللہ کے نبی نے ان کے ساتھ دیگر صحابہ کو بھی بھیجا. اللہ کے نبی کے یہ پیارے چچا زاد موطا کی لڑائی میں شہید ہوئے، لیکن ان کی شہادت اوروں سے جدا ہے. توجہ ہے، ان کی شہادت اوروں سے جدا ہے. کیسے؟ کہ ان کے پاس تھا علم، ان کے پاس میرے نبی کا علم تھا، لشکر اسلام کا علم. آپ لوگ جانتے ہو کہ جنگوں میں سب سے پہلی نظر علم پہ ہوتی ہے، علم والے پہ ہوتی ہے، علمدار پہ ہوتی ہے. کیونکہ اگر علم گر جائے جذبے گر جایا کرتے ہیں. اس لیے پورے لشکر میں جو سب سے زیادہ دلیر ہوتا ہے، سالار لشکر، علم اس کے حوالے کرتا ہے. میرے نبی مکرم رؤوف الرحیم کے یہ چچا زاد حضرت جعفر بن ابی طالب، ان کے پاس علم گئے دشمن کے مقابلے میں. جب موطا کے میدان میں اترے، حملہ ہوا، جس ہاتھ میں علم پکڑا تھا تلوار لگی، بازو کٹ کے نیچے گرا. آپ نے فوراً دوسرے بازو میں علم کو سنبھالا، دوسرا بازو بھی کٹ گیا. علم نیچے نہ گرنے دیا، اسے دانتوں میں پکڑا تاکہ آپ شہید ہو گئے. برادران اسلام، میرا نبی ادھر مدینہ منورہ میں وہ سارا منظر خدائی عطا کردہ طاقت سے خود بھی دیکھ رہے ہیں، اپنے صحابہ کو بھی سنا رہے ہیں. دوسرے لفظوں میں بولوں تو کمنٹری، یعنی آنکھوں دیکھا منظر
میرا نبی مدینے میں سنا رہے گئے، میرا نبی صحابی فرماتے گئے ایک ایک شہید کی بابت اللہ کا نبی بتا رہے تھے، اتنے میں